کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قیامت کے دن جب ساری انسانیت جمع ہوگی تب اللہ تعالیٰ ایک ایسا پل بنائے گا جو تلوار سے تیز، بال سے باریک اور جہنم کی آگ کے اوپر ہوگا۔ ہر نبی، ہر ولی، ہر شہید اور ہر گنہگار کو سب کو اس پل سے گزرنا ہوگا۔ کوئی بھی انسان ہو، چاہے کتنا بھی بڑا ہو، اس آزمائش سے بچ نہیں سکتا۔ سوچو کیسا ہوگا وہ منظر جب نیچے دہکتی ہوئی جہنم ہو اور تم ہو، تمہارے اعمال ہو۔ بس آج اس حقیقت کو جانتے ہیں، دل تھام کر، آنکھیں کھول کر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو جہنم پر وارد ہونا ہے۔ علماء کے مطابق وارد ہونے سے مراد جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ یہی پل صراط ہے، یعنی چاہے کوئی نبی ہو یا گنہگار، اس پل پر سے گزرنا ہر انسان کے نصیب میں لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کون سلامت گزرے گا اور کون گر کر ہلاک ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر جہنم پر ایک پل بچھایا جائے گا، ہم اور میری امت سب اس پر سے گزریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پل کو بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز فرمایا۔ اس پر پھسلنے والے کانٹے ہوں گے جو اعمال کے مطابق انسانوں کو گرا دیں گے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں صرف ایمان، عمل اور اللہ کی رحمت ہی بچا سکتی ہے۔ سوچیں، ایک سناٹا، نہ ماں کی آواز، نہ دوست کا سہارا، بس تم ہو اور وہ پتلا سا پل جو اندھیرے میں چھپا ہے۔ اوپر تیز دھار کی طرح خطرناک راستہ اور نیچے دہکتی جہنم، آگ کی لپٹیں، چیخیں، گرتے ہوئے لوگ اور تمہارے قدم کانپ رہے ہیں۔ یہ منظر ایسا ہے کہ خود انبیاء بھی پکاریں گے یا اللہ سلامتی عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کے ایمان اور عمل کے مطابق اس کے لیے روشنی ہوگی۔ بعض کی روشنی پہاڑ جیسی، بعض کی ہاتھ کے ناخن جتنی ہوگی۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا اس کا راستہ روشن، اور جس کا ایمان کمزور ہوگا وہ اندھیرے میں لڑکھڑائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ بجلی کی طرح، کچھ ہوا کی طرح، کچھ گھوڑوں کی طرح پل صراط سے گزریں گے۔ یہ سب لوگ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں نماز، روزہ، صدقہ اور سچائی کے ساتھ زندگی گزاری۔ اللہ ان کے لیے پل کو آسان بنا دے گا۔ گناہگار کیسے گزریں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں گناہ کرتے رہے، نماز کو چھوڑا، جھوٹ، زنا، ظلم، ان کے قدم ڈگمگائیں گے۔ پل پر کانٹے اور کلاڑیاں ہوں گی جو انہیں زخمی کریں گی، پھسلائیں گی اور جہنم میں جا کر گریں گے۔ تین طرح کے لوگ پل صراط سے گزریں گے۔ ایک کامیاب جو روشنی کے ساتھ پل پار کر جائیں گے۔ دوسرے زخمی بچنے والے جنہیں کانٹے زخمی کریں گے مگر وہ نجات پائیں گے۔ تیسرے ہلاک ہونے والے جو پھسل کر جہنم میں گر جائیں گے۔ یہ تقسیم صرف اعمال کی بنیاد پر ہوگی، نہ کہ رنگ اور نسل۔ فرشتے پل کے کنارے کھڑے ہوں گے مگر وہ صرف ان کی مدد کریں گے جن پر اللہ کا رحم ہوگا، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی طرف رجوع کیا، صدقے دل سے توبہ کی۔ ان کے لیے فرشتے سہارا بنیں گے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ ان کی دعا سے بہت سے وہ لوگ جو گرنے والے تھے بچا لیے جائیں گے، لیکن شرط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت اور اتباع ہے۔
نماز، تلاوت قرآن، روزہ، حلال کمائیں، صبر، والدین کی خدمت، یہ سب تمہارے پل پر روشنی بنیں گے، اور اگر اعمال نہیں تو پل پر اندھیرا ہوگا اور انجام گراوٹ ہوگا۔ دنیا کے وہ چھپے گناہ جو ہم ہنسی خوشی کرتے رہے، چگلی، حسد، بد نظری، جھوٹ، یہ سب پل پر کانٹے بن جائیں گے۔ جو جتنا گناہ لے کر آیا اتنی ہی رکاوٹیں اس کے راستے میں کھڑی ہوئی ہوں گی۔ وہ بچے جو بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے یا معذور تھے، ان پر اللہ کی خاص رحمت ہوگی۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ یا تو پل سے گزار دیے جائیں گے یا ان پر حساب نہ ہوگا۔ شہداء، صادقین اور انبیاء یہ وہ لوگ ہیں جن پر پل صراط تیز ہوا کی طرح گزر جائے گی، نہ رکاوٹ، نہ ڈر، نہ تکلیف۔ ان کی سچائی، قربانی اور صداقت اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ پل ان کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، ماں، باپ، بیوی اور بچے کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ ہر ایک کی زبان پر ہوگا نفسی نفسی۔ بس تم ہوگے اور تمہارے اعمال ہوں گے۔ اگر آج تم نماز پڑھتے ہو، قرآن سے محبت کرتے ہو، توبہ کرتے ہو، تو جان لو اللہ تمہارے لیے پل صراط کو آسان بنا سکتا ہے۔ تمہارے اعمال تمہاری ڈھال بن سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ روز یہ دعا پڑھیں، اللہ سے مانگے، وہ سنے گا انشاءاللہ۔ آج فیصلہ کریں، نماز کی پابندی، حلال روزی، والدین سے حسن سلوک، سچ بولنا، گناہوں سے بچنا، یہ سب آپ کو پل صراط پر آسانی دے گا۔ کیا آپ واقعی اس دن کے لیے تیار ہو جب پل صراط کے نیچے جہنم دہک رہی ہوگی اور آپ ڈگمگا رہے ہوں گے؟ کیا آپ نے کچھ ایسا کیا ہے جو آپ کو اس دن روشنی عطا فرمائے گا؟ آج فیصلہ کرو، ابھی زندگی باقی ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ 5 اہم فیصلے آج ہی کرو۔ نماز کو زندگی کا پہلا فرض بنا لو، یہ پل پر تمہاری روشنی ہوگا۔ قرآن سے روز کا رشتہ جوڑو، چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو مگر دل سے۔ اللہ سے سچی توبہ کرو، جو گناہ چھپ کر کیے ان پر شرمندگی دکھاؤ، دل سے معافی مانگو۔ ماں باپ، شوہر، بیوی، بچوں سے سلوک درست کرو، یہ بھی تمہارے اعمال کا حصہ بنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل شروع کرو، کیونکہ شفاعت کا دروازہ انہی سے کھلے گا۔ یاد رکھو، اگر آج بدل گئے تو پل صراط تمہارے لیے پلک جھپکتے جتنا آسان ہو سکتا ہے، لیکن اگر آج بھی ٹالا تو کل تمہیں کوئی سہارا نہ دے گا۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو لگی ہو تو اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل وائس آف دین 80 کو سبسکرائب کریں۔ کیا پتہ کسی کی زندگی سنور جائے، اور دعا مانگیں، اللہم اجرنی من النار۔ جزاک اللہ خیر۔